الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ انسان اللہ کی رضا والی اور اللہ کی مرضی والی اور اللہ جن کاموں سے راضی ہوتے ہیں ان کاموں والی زندگی کو گزارے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھی طرح پورا کیا، اس کا حق ادا کیا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے اپنی مرضی والی زندگی کا تتمہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار اور رسول اور امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پورا کیا۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ انسانوں کو بتانے کے لیے دیا کہ قیامت تک وہ طریقہ انسانوں کو کامیابی و کامرانی کی راہ بتاتا رہے گا، رہبری اور گائیڈنس کرتا رہے گا، اور جب تک امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاربند رہے گی، جمی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر دور میں سربلندی عطا کرے گا۔ اور جب بھی وہ اپنے نبی کے طریقے سے اور قرآن والی زندگی سے اور اللہ کی مرضیات والی زندگی سے روگردانی کریں گے، منہ پھیریں گے، ناپسند کریں گے اور اپنی زندگیوں کو اور طریقے سے گزارنے کا شوق اور عمل پیدا کریں گے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ناکامی، نامرادی اور ذلتی اور ڈر اور خوف اور مغلوب ہو کر زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ سال بھر کے اندر مسلمانوں کے تیوہار بھی ہیں اور دیگر زندگی گزارنے والے دیگر اقوام، دیگر مذاہب، ان کے بھی تیوہار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرا جو بتایا، حدیث پاک میں جو سمجھایا، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے اپنا خوشی کا موقع ہے، اور ہماری جو عید ہے، ہمارا جو خوشی کا موقع ہے وہ یہ ہے۔ یعنی صاف ستھرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشی منانے کا یا تیوہار کے اعتبار سے عید کا دن، خوشی کا دن، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ تھلگ کر کے بتایا کہ ہر قوم کا اپنا خوشی کا دن ہے اور ہمارا یہ خوشی کا دن ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو ہمارے خوشی کے اندر اپنی خوشی منانا چاہیے، وہ دوسرے جو خوشی مناتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے منائیں، اس میں ہم کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اور اتنا صاف ستھرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ اعمال ملتے ہیں کہ جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لیا، اللہ سے لے کر آئے، وہ طریقے پر آپ بالکل کاربن، بالکل مضبوط رہے، اور اس طریقے کے خلاف ذرا بھی دیکھا تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، بلکہ خود آپ نے بتایا کہ میں یہ طریقہ لے کر آیا ہوں۔
بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ابھی اور کوئی نبی موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں تو وہ میرے طریق پر زندگی گزاریں گے، اس شریعت کو لے کر چلیں گے۔ نبی جلیل القدر نبی بھی آئیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ یعنی اتنا زیادہ آپ نے اپنے آخری طریق کو، اور اللہ نے اس پر مہر لگائی الیوم اکملت لکم دینکم کی، کہ تمہارے لیے دین، تمہارے لیے مذہب یعنی جس پر چلا جائے، چلنے کے لیے جو راہ ہے وہ اللہ نے پوری کی ہے اور وہ میں لے کر آیا ہوں۔ اس پر چاہیے کہ مسلمانوں کو اور انسانوں کو کہ اسی پر چلے، اس راستے کو نہ چھوڑے۔ اب جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور سال بھر میں جو تیوہار آئے اور اس میں مسلمان شانہ بشانہ شریک ہو جائے، اور پھر یوں اس کے دماغ میں کہ اتنا سا کرنے سے کیا، جیسے کل ہی رات کو محلے کے اندر کچھ بچیاں کچھ جلا رہی تھی، کچھ پھوڑ رہی تھی، میں ان کے گھر تک چلا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو گھر والوں نے خود ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ یہ لوگ ہی کر رہے ہیں، بولو مولانا آپ ان کو۔ یعنی اپنے بچوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہی بچیوں کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کرے تو کیا آپ سو رہے ہیں؟ تو کیا زندگی کے ساتھ، جسم کے ساتھ کوئی کام ہو اسی کو برا سمجھیں گے؟ ایمان اور اسلام کے ساتھ اگر کوئی غلط کام ہو اس کو برا نہیں سمجھیں گے؟ آپ سو رہے ہیں برابر بے فکر ہو کر، آپ کب اٹھیں گے؟ جب کوئی آواز لگے گی اس بچی کے لیے تو آپ اٹھیں گے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان، اسلام، دین، شریعت، قرآن کتنے زیادہ اللہ رب العزت نے انتظامات کیے، تب جا کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور کتنی مجاہدہ خیز زندگی اور حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی گزاری ہے، کتنی مجاہدہ خیز زندگی کہ مکی زندگی میں کوئی مارے تو مار کا جواب دینے کی اجازت نہیں کہ مار سے تم جواب دو، صبر کرو، صبر کرو۔ صحابیہ کو شہید کر دیا گیا تب بھی صبر کرو۔ مدنی زندگی کے اندر بھی برداشت اور صبر کر رہے ہیں۔ یہ پوری زندگی آپ نے اتنی مجاہدے والی بھوک کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ اور آپ کا دل بھی مجروح ہوئے، آپ کا جسم بھی مجروح ہوئے، آپ کے ساتھیوں کا غم دیکھ کر آپ غمگین بھی ہوئے، وہ سب کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح شریعت کو اتارا کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان اس راستے پر چلے گا تو وہ جنت کی طرف جائے گا، اور ابد الآباد کی جو مرنے کے بعد کی اس کی زندگی ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اور دنیا کی کامیابی کا راستہ اور سرا بھی یہیں سے ملتا ہے، وہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ اب ہم لوگ بھائی کوئی نے مولانا صاحب وہ تو کوئی نے ہدیے میں ہم کو یہ بم پٹاخے دے دیے تو ہدیے میں آپ کو کوئی کچھ بھی دیتا ہے تھوڑی لیتے ہو، آپ کے مناسب حال ہے۔ کوئی ہدیے میں کہ ہم آپ کو ہاتھی دے دیتے ہیں ہدیے میں، لو چلو تو کیا ہم رکھ لیں گے؟ نہیں بھائی، میرے کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں خرچ نہیں کر سکتا، میں پال نہیں سکوں گا، میں سکوں گا، آپ منع کریں گے۔ تو یہ ایمان اسلام جس سے ڈسٹرب ہوتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، اس جیسا کام کرے تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا، تو اس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نہ قبول کریں؟ سوچنے کی ضرورت تھی۔ جو کوئی دے گا سب کچھ لے لیں گے، پھوڑ لیں گے۔ کوئی آپ کو ہینڈ گرینیڈ دے دے، لو اس کو پھوڑنا، دیوالی ہے۔ ٹائم بم دے دے، لو اس کو پھوڑنا، آپ ہدیے میں لے کے پھوڑیں گے اس کو؟
تو یہ بڑے بموں سے تو بستیاں جائے گی، اس سے ایمان آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہو رہے ہیں کہ میں نے میرے نبی کے زخموں کو برداشت کیا اور تم کو جنت کی راہ بتائی، تم کھا پی کر بھی یہ طریق پر نہیں چل سکتے، اور نہیں چل سکتے تھے اور بات تھی، دوسرے اختیار کرنے کی ضرورت تھی؟ تم کہنے کو معذور ہو کہ ہم نہیں چل سکتے، اور دوسروں کے طریق پر چلنے میں آپ صحت مند ہو کر، تندرست ہو کر چل رہے ہیں۔ راہ خدا میں مال خرچ کرو تو جان پر آوے، ہم غریب ہیں۔ کئی ایسے ماں باپ جو پیسوں سے بم پٹا کے لا کر اپنی اولادوں کو دے رہے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کہ بھئی ہر سال کر رہے ہیں، بولے وہاں یہ ایک ہی وقت یہی تو وہ جو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں وہ سال بھر 365 دن پھوڑ رہے ہیں، کیا ان کو دوسرا کام نہیں ہے؟ وہ بھی یہ دن میں پھوڑ رہے ہیں۔ یہ کام تو عام دن میں بھی برا تھا، لیکن اس دن میں تو اس کی قباحت اور کہ باطل کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا اور ان کے کاموں کے اندر اور ان کی رونق کے اندر اور شریک ہو کر اور رونق بڑھانا، یہ تو اور زیادہ برا ہو جاتا ہے کہ حق کی جماعتوں میں شریک ہو کر کچھ نہ کریں، شریک ہو تب بھی اگر وہ اجتماعیت بڑھتی ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے ثواب ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دے کر اس کی طاقت تقویت کو آپ نے بڑھایا ہے۔ اور کوئی بھی ایسی جماعت جو اللہ پاک کو ناراض ہے، ایسی جماعتوں میں اور ایسے مجموعوں میں شریک ہونے تک کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ محرم الحرام کے روزے کے متعلق بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت ہے تو بھی کہا کہ بھائی میں محمد الرسول اللہ اگر وہ ایک رکھتے ہیں روزہ تو ہم 2 روزے، لیکن ہم خلاف پر مامور ہیں کہ میں طریقہ مستقل لے کر آیا ہوں، کوئی نبی کا طریقہ نہیں، میں جو طریقہ لایا اس پر میری امت کاربن رہے، اس پر میری امت جمی رہے۔ تو عبادتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چلا لیا، دیگر ایسے ہی ایل فیل کے اندر اور فضول کے کاموں کے اندر امت اپنے آپ کو شریک کر کے کہے کچھ نہیں ہوگا۔ کسی بھی قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائشوں کو قبول نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتے ایمان اسلام کے بعد خلاف کی چیز میں قبول نہیں کر سکتا۔ کسی صحابی کے ایسا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ لہذا بہت سمجھنے کی چیز ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے اگر کچھ طریقہ کم ملا ہوتا تو ہم بات اور تھی۔ سال کی 2 عیدیں ہیں، جس کے وہاں شادی ہو جائے اس کے وہاں خوشی کا موقع ہے، جس کے وہاں بچہ پیدا ہو گیا اس کے وہاں خوشی کا موقع ہے۔ تو کچھ جتنا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مناسب سمجھا اتنا دیا، اس کے اوپر بھی ہم کو کم پڑے گا اور بھی نہیں اور تو نئی شریعت بنائیں گے۔ خود اللہ کہہ رہے میں نے تکمیل کر دی ہے، انسانوں کی فلاح و بہبودی کی راہ کی تکمیل کر دی ہے، اب اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اضافہ ہو نہیں سکتا، کچھ کم نہیں میں نے چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ سوچ بوجھ عطا فرمائے۔ دین کا کام اور شریعت پر عمل اور عبادات اور تسبیحات اور 2 قدم راہ خدا میں چلنا وہ نہیں ہو رہا تو چلو بیٹھے رہو، نہیں بیٹھے نہیں رہیں گے، کوئی دوسرا کچھ دھندا تو یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو صاف ستھرا شریعت اسلام سے محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خیال نہیں ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اس کام سے اور ایسی حرکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، پھر بھی آپ کچھ کیلو کال کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کرا رہے ہیں۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
خالی بھلے یہی لا کے دیا، خالی وہی لا کے دیا، اسی میں کا کیوں لا کر دیا؟ کیوں کچھ دوسرا نہیں لا کر دیا؟ بھلے بھائی وہ خالی تارا منڈل لا کے دیا ہے اور خالی وہ کوٹھی اور انار لا کے دیا ہے، ارے بھائی تم لٹو کیوں نہیں لائے یہ موقع پر؟ اس کو بیٹ اور بال کیوں اس موقع پر نہیں دیا؟ وہ سے ریلیٹڈ چیز کیوں لائے؟ تم شریک ہونا چاہتے ہو ان کے ساتھ، انہی والا عمل کرنا چاہتے ہو، اور برابر لے کے بیٹھیں گے، جمع شدہ بہت سارے لے کے بیٹھیں گے، ایک دن یہ تو سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر ہر خطے میں ہر جگہ پر حالات ہیں، اور مسلمانوں کے لیے منصوبے تیار ہو رہے ہیں، اور مسلمان اب بھی اللہ رسول کرنے کے بجائے یا خاموش بیٹھنے کے بجائے وہ اور اللہ کو ناراض کر کے کہ اللہ پاک تو کل لاتا ہے تو آج لے آ، ایسا اچھا نہیں۔ یہ اپنی بربادی اور اپنے گھر کو ہم اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں، یہ بڑا نقصان ہے، اور بعد میں چلانا اور بعد میں رونا یا شکایتیں کرنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا ایمان کے مسائل ہیں اس کے اندر کہ اس طرح کسی قوم کے ساتھ کوئی کام ایسا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع کیا ایسے کاموں کو کرنا، بلکہ ایسے موقع پر کہ جہاں پر اللہ کے ساتھ انسان اگر شرک کے کاموں میں زیادہ مبتلا ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک شرک سے بھی ناراض ہیں، اگر وہ مسلمان نہ ہو کر بھی اگر اس کے اندر کچھ حرکتیں زیادہ کر کے اللہ کو زیادہ ناراض کر رہے ہیں تو ہم کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا غضب غصہ تو اس پر اترتا ہی ہے، لہذا ہم معافی مانگتے ہیں، ہم حفاظت چاہتے ہیں، تو کچھ اعمال میں لگتے۔ ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ اپنے دین کا مطالعہ کریں، اپنے مذہب کو جانیں، اپنے نبی کی قربانیوں کو معلوم کریں، صحابہ کی صحابیات کے مجاہدے اور قربانیوں کو ذرا پڑھیں سنیں، تاکہ ان کی قدر دل میں آئے، ان کی عظمت دل میں آئے کہ یہ کیا شخصیات تھے، اور ان کے بھی بچے تھے، ان کے ساتھ بھی سماج معاشرہ کھانا پینا خوشی غم تھا، لیکن اللہ کے کلمے اور اللہ کی رضامندی میں سب کچھ قربان کیا۔ میں وہی کلمہ پڑھنے والا، میں کچھ قربان نہیں کرتا؟ کیا میرے بچوں کو میں نہیں سمجھا سکتا کہ بیٹا یہ نہیں ہے؟ اگر آپ کا بچہ کوئی ایسے کام کو کرے کہ حکومت کی پولیس لے کے جاوے اس کو، تو آپ کرنے دیں گے اس کو ایسا کام؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی جیل اور پولیس سے تو آپ ڈرتے ہیں، اللہ کی جہنم اور اللہ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے۔ یہ ڈرنے کی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ خود بھی ہم اس سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور اپنے پاس پڑوس میں ایسا کچھ ہوتا ہو تو آپ جا کے سمجھائیے، آپ ڈریے مت، آپ جا کے سمجھائیے کہ بھئی یہ دنوں میں یہ کام کو کرنا بہت ہی سخت اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، برائے مہربانی خدا را ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، مت کرو ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کڑوی کسیلے اور اتنا سب سنا ہے، اگر ہم دین کے لیے کچھ تھوڑا سن لیں گے تو ہمارے لیے کوئی ناک کٹنے والا مسئلہ نہیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی عظمت عطا فرمائے، اور دین کو 100% تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں کے طریقے سے اپنے کو، اپنی آل اولاد کو، نسلوں کو بچانے کی توفیق اور کوشش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔